Look at Europe's own financial crisis and its long-term effects, we see that it is causing restlessness to spread within Europe's population, and this anxiety is increasing at great speed. If not handled properly, the results of such frustrations and desperation will prove to be catastrophic. The America-Japan alliance is such that if a war between China and Japan were to take place, the United States would actively side with Japan. Today, a major tactic used to try and harm enemy nations is to target their trade and business interests. The world today is not the same world it was 50 or 60 years ago. Even back then, the acts of one nation affected others. However, today it is at a completely different level. As the world has become extremely closely knit and interdependent, China is emerging as an ever-growing progressive economic might and is expected to become the largest in the coming years. Its economic might is so strong that commentators have said that its power is causing great concern to the United States. Indeed, it is being rightly said that the United States will seek to halt China's economic progress and will leave no stone unturned in this effort. Given this, it is possible that China will be somewhat cautious and show restraint in its dispute with Japan, but there are no guarantees to this. Perhaps because of foreseeing and considering America's attitude and policy and its ultimate possible effect on other Western countries, China has started exploring new markets. As in recent years, we see that China has invested a great deal in Africa and the developing countries. So its economic interest in that part of the world are widespread and deeply ingrained. یہ بھی میں وہاں کیپٹل ہل میں امریکہ میں کانگریس مین کو بیان کر چکا ہوں کہ بلاک بن رہے ہیں. کچھ لوگ تم نے کہا تھا تم میرے سے ایگری کرو، تم وہ پڑھ لو جو میں نے مختلف لیٹرس کیے ہوئے نا دنیا کو پیس کے بارے میں، وہ پڑھ لو. اس میں یہ بھی ہے کہ بلاک بننے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بلاک جو بن رہے ہیں اس میں پھر یہی ہوگا کہ جنگ عظیم ہوگی. صرف ایران نہیں، ایران سے ابھی کیونکہ وہ دور ہے، کچھ گھرا ہوا ہے، کچھ اور مسائل ہیں، اس لیے ایران سے پہلے وہ سیریا پہ حملہ کرنا چاہیں گے، اور حملہ بھی کریں گے مسلمان ملکوں کے ذریعے سے، ترکی کے ذریعے سے سیریا پہ حملہ کروائیں گے. جنگ شروع ہوگی، وہ جنگ پھیلے گی، ایران کی طرف آئے گی، رشیا اور چین ان کی سائڈ لیں گے، امریکہ اور یورپ ان کی سائڈ لیں گے، دو بلاک بن جائیں گے. سمجھ آئی؟ اور پھر پاکستانی ملا جو پاگل ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا تو پھر پیر دیکھے کہیں کا کہیں گر جانا ہے. اور اگر بالفرض جس طرح یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں ایرانی، اس کو انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ایٹم بم، اگر بالفرض ہے تو پھر وہ بھی جو مر رہا ہو آدمی، فرسٹریٹڈ ہو اور مر رہا ہو، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے تو کون نہیں، پھر جو اس دل میں آتی ہے کر جاتا ہے. تو یہی حال ہوگا پھر ان ملکوں کا. تو پھر یہی اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ عقل کرو، کیونکہ جن لوگوں کے پہلے صرف امریکہ ایک تھا جس کے پاس ایٹم بم تھا، اس نے 2 ایٹم بم گرائے جاپان پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کو مار دیا. میں نے وہ ناگاساکی کا دیکھا علاقہ جا کے، اس وقت انہوں نے ایک پرزرو کیا ہوا ہے وہاں گھر، کنکریٹ کا گھر سارا پگھل کے نیچے آیا ہوا ہے، صرف ڈوم ذرا سا کھڑا ہے. تو اسی طرح اور اتنی طاقت کا بھی بم نہیں تھا. اب ہر چھوٹے ملک کے پاس بھی بم ہے، اور
جن میں عقل بھی نہیں ہے. یہ اندازہ کر لو کہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا خوفناک. تو دنیا اپنے آپ کو خود تباہ کر رہی ہے، اس لیے دعا کرو کہ تباہی سے بچ جائیں. اور اگر یہ خدا نخواستہ ہو گیا تو اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو بہرحال بچ جائیں گے. حضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ کرتے ہیں خدا ذوالعجائب سے پیار، جو کہ رکھتے ہیں شد. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے تمہوں کو میں کہتا ہوں کہ نیکیوں کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، اللہ سے دل لگاؤ تاکہ نیک لوگ بچ کے پھر دنیا کی اصلاح کا سامان کریں.